بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تطبیقات میں سے جز با لم لم تمنع الکلمات التي باللون الاحمر من الصرف، وہ کلمات کہ جو سرخ کلر سے لکھے ہوئے ہیں، یہاں ہماری کتاب میں سرخ کلر سے نہیں لکھے ہوئے، تو فرماتے ہیں کہ وہ کلمات جو سرخ کلر سے لکھے ہوئے ہیں یہ ممنوع من الصرف کیوں نہیں ہے؟ فی ما یلی مندرجہ ذیل آیات قرآنیہ میں، یعنی مندرجہ ذیل عبارات میں، مع ان کل منہا اسم ممدود، باوجود اس کے کہ ہر ایک ان میں سے اسم ممدود ہے۔ کون کون سے؟ قال تعالی اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اسماء، یہ اسماء، اس کا جو اس کے آخر میں یہ اسم ممدود ہے، لیکن یہ ایسا ہے کہ اس کا جو حمزہ ہے یہ اصل سے منقلب ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں تھا سما یسمو، تو اس واو سے بدل کر یہ پھر اسما بن گیا، ٹھیک ہے۔ وَلَيْسَتْ زَائِدَةٌ لِلتَّانِیث، یہ جو آخر میں الف ہے، الف ممدودہ اور حمزہ ممدودہ، یہ جو ہیں یہ تانیث کے لیے نہیں ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ وہ زائد ہو اور تانیث کے لیے ہو۔ قال تعالی، دوسری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، انشاءً، یہ بھی اسم ممدود ہے اور اس کا جو حمزہ ہے وہ اصلیہ ہے، اس لیے کہ انشاء یہ اپنا حمزہ تھا اس کا۔ وَلَيْسَتْ زَائِدَةٌ لِلتَّانِیث، اور یہ زائدہ للتانیث نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس پر تنوین آیا اور اس پر کسرہ آیا۔ قال تعالی، تیسری مثال، اللہ پاک فرماتے ہیں لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، جزاء یہ بھی اسم ممدود ہے، اس کا جو حمزہ ہے یہ اصل سے آیا ہوا ہے۔ اصل کیا تھا؟ جزا یجزی، ٹھیک ہے، تو اس میں تصریف کر کے یہ جو حمزہ ہے جزا ان کا، یہ حمزہ وہاں سے آ گیا۔ وَلَيْسَتْ زَائِدَةً لِلتَّانِیث، یہ زائدہ للتانیث نہیں ہے۔ تنبیہ، حمزۃ الممدود، ممدود کا جو حمزہ ہے ثلاثۃ انواع، یہ تین طرح کا ہے، اصلیہ ہے، منقلب عن اصل ہے، زائدہ للتانیث ہے۔ ولا تكون سببا في المنع من الصرف الا ان كانت زائدة للتانیث، منع صرف میں سبب صرف وہی بنے گا جو زائدہ للتانیث ہو، اس کے علاوہ جو اصلی ہو یا اصل سے اس میں تصریف کی گئی ہو اور وہ اصل سے آ گیا ہو بنا کر، تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ کلمہ جو ہے وہ اسم وہ منصرف رہے گا، غیر منصرف نہیں بنے گا۔ التطبیق الثانی، دوسرا جو تطبیق ہے، یطلب الجواب عنہ، اس کا جواب آپ سے مطلوب ہے۔ استخرج مما یلی کل ممنوع من الصرف، ہر ممنوع من الصرف کو آنے والی عبارات میں سے نکال لو، وہ اعرب ہو اور اس کا اعراب بیان کرو، وبین علت منعہ من الصرف، اور اس کے ممنوع من الصرف ہونے کی علت بھی بیان کر لو۔ قال تعالی واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وقال تعالی قولوا آمنا بالله وما انزل إلينا وما انزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، قال تعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قال تعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، وقال تعالى وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، وقال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، وقال تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، قال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم، وقال تعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وقال تعالى وقال فرعون ذروني أقتل موسى، وقال تعالى إن فرعون علا في الأرض، وقال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، وقال تعالى
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. وقال تعالى ما سلككم في سقر؟ قال تعالى كذبت ثمود بالنذر. وقال تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوتا. وقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال تعالى إذ جعل فيكم أنبياء. وقال تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وقال تعالى إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. وقال تعالى ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته. قال تعالى ولهم مقامع من حديد. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. وقال تعالى ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقال تعالى فلا تتخذوا منهم أولياء. وقال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقال تعالى ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق. وحديث فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء. اس کی مثال پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اچھا ایک بات ذہن میں آئی، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ استاد یہ آیات اتنی ساری تلاوت کیوں کرتا ہے، خود کہیں بیٹھ کے اپنی تلاوت کر لیں، اس کو ہم خود بھی اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں، یعنی معلوم ہے کہ اس کا جواب ہم نے دینا ہے تو اس کے آیات کا پڑھنا بھی ہمیں آتا ہے۔ تو بھائی یہ تو میں اپنے ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں فرماتے ہیں کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر فرماتے ہیں ولا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا ہر حرف پر ایک حسنہ ہے، والحسنۃ بعشرۃ امثالها، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ومیم حرف ولام حرف ومیم حرف، تو ہر حرف پر مجھے 10 نیکیاں مل رہی ہیں، لاکھوں کروڑوں نیکیاں بیچ بیچ میں کما لیتا ہوں۔ اور ایک نیکی، سب سے چھوٹی نیکی، قرآن کی آیت کا پڑھنا یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، سب سے معمولی درجے کی نیکی جو ایک سبحان اللہ کی کہتے ہیں، حالانکہ سبحان اللہ کی نیکی بھی بہت بڑی ہے، اس سے بھی کسی کم درجے کی نیکی ساری دنیا ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ نیکیوں کا اجر دنیا میں نہیں دیتے، وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا چھوٹی ہے، کسی کو اگر ایک نیکی کا معمولی سے معمولی نیکی کا بدلہ اللہ جل جلالہ دینا چاہے تو یہ ساری دنیا چھوٹی ہے، وہ اس کا بدلہ بن نہیں سکتی، اس وجہ سے اللہ جل جلالہ نے ہمیں تھوڑا سا اس کو مؤخر کر دیا، کہا کہ نہیں تھوڑا سا ٹھہرو، اعمال کرتے رہو، جمع کرتے رہو، جنت میں پھر ایک دفعہ نہیں کروڑوں دفعہ دوں گا ایک ایک نیکی کی وجہ سے، اور بہت دوں گا بہت دوں گا، تو انشاءاللہ اللہ پاک وہاں دیں گے۔ اس وجہ سے شوق کے ساتھ یہ جتنی بھی قرآن ہیں، حدیث ہیں، ان کے الفاظ ہیں، عبارات ہیں، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اس پہ اجر مل رہا ہے، ہمیں نیکیاں مل رہی ہے، تو اللہ پاک اس کی سمجھ مجھے نصیب فرما دے اور اس کا شوق بھی نصیب فرما دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فانطلقنا حتى انتهينا الى روضة خضراء، دوسری روایت میں ہے ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون، یہ مردوں کے بارے میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کیا قلیب بدر میں، وہ جو کفار صنادید قریش جو تھے، مشرکین مکہ کی جو سردار تھے، ان کو جب ایک کنویں میں پھینکا گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر گزر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کلام کیا تو صحابہ سے فرمایا کہ تم اتنا اچھا نہیں سن سکتے جتنا یہ سن سکتے ہیں، یہ جتنا سنتے ہیں نا مردے، اتنا تم اچھا نہیں سنتے، ولیکن لا یجیبون، لیکن یہ جواب نہیں دیتے، بخاری کی روایت میں۔ پھر اس کے بعد ہے تریدین ان ترجعی الی رفاعہ، اور اس کے بعد روایت ہے فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے متعلق فرمایا تھا کہ تھوڑا آہستہ آہستہ اللہ کو پکارو، فرمایا کہ اس لیے کہ تم جس کو پکارتے ہو وہ کوئی بہرا بھی نہیں ہے، کوئی غائب بھی نہیں ہے، وہ سب سنتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان قدر حوضی کما بین ایلۃ و صنعاء من الیمن، یہ دو جگہوں کے نام ہے ایلہ اور صنعاء، فرماتے ہیں کہ میرے حوض کا جو مقدار ہے
وہ اتنا ہے جتنا ایلا اور صنعاء جو یمن کا ہے ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ومن راح فی الساعۃ الثالثہ فکأنما قرب کبشا اقرن، یہ جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے فرمایا جو تیسری گھڑی میں جائے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے کوئی ایک مینڈا اور سینگوں والا مینڈا اس کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان استاجرت اجراء فآتیتهم اجرهم غیر رجل واحد، وہ جو 3 شخص تھے غار میں گئے تھے اور وہاں پر ان پر پتھر آیا تھا اور راستہ بند ہو گیا تھا، چٹان اوپر سے گرا اور ان کا راستہ بند ہو گیا، تینوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا، ٹھیک ہے، وسیلہ دیا تینوں نے اپنے نیک اعمال کا، اور ان کی وجہ سے ایک ایک نیک عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے ان کی وجہ سے اللہ پاک ان کے لیے راستہ بناتے رہے کہ تیسرے نے جب اپنا عمل بتا دیا اللہ پاک نے اس چٹان کو راستے سے ہٹا دیا، ان کو باہر جانے کا راستہ ملا۔ تو اس میں سے ایک نے یہ بات کہی تھی ان استاجرت اجراء، میں نے مزدور لگائے تھے، فاتیتهم اجرهم عفوا، میں نے ان کو ان کی مزدوری دے دی تھی، غیر رجل واحد، سوائے ایک شخص کے، اور ان کو پھر بعد میں بڑا چڑھا کر سب کچھ ان کے پیسوں سے بہت نفع کمایا اور پھر اس سارا نفع ان کے حوالے کر دیا، کہا کہ یہ جو بکریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ جو اونٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ گائے نظر آ رہی ہیں، یہ سب آپ کے ہیں۔ وہ کہتا ہے یار آپ میرا مذاق اڑاتے ہو، تو وہ نیک آدمی ان کو کہتا ہے کہ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سب لے لو، اور انہوں نے سب لے لیا۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ ما ترک شیئا منھا، اس میں سے کچھ بھی چھوڑا نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا تھا۔ حدیث سے پاک میں آتا ہے یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء عفراء، دوسری حدیث میں ہے بد دعائیں دی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم علیک بابی جہل، اے اللہ ابو جہل کی پکڑ فرما، وعلیک بعتبۃ بن ربیعہ، اور عتبہ ابن ربیعہ کی پکڑ فرما، وشیبۃ بن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ کی پکڑ فرما، والولید بن عتبہ، وامیۃ بن خلف، وعقبۃ بن ابی معیط، ان 6-7 لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں دی تھی، اور ان کے علاوہ بھی مختلف موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے بد دعائیں دی ہیں۔ بہت سارے ہمارے لوگ کہا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے، تو ایسی بات نہیں ہے، کئی موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی گئی یا پھر اس کے صحابہ کو اذیت پہنچائی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعائیں دی ہیں کافروں کو۔ اس کے بعد ہمارا سبق ہے افعال الخمسہ، یہ اتنا کافی ہے، انشاءاللہ یہ سننا ہی کافی ہے، آگے انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔